الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق والصلاح ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم وعليه الكرام أجمعين وبارك وسلم أبدا. عزیزان گرامی، محترم دوستوں، بزرگوں، ابھی مجھ سے پہلے ہمارے بہت ہی مخلص دوست حضرت مولانا کوثر صاحب اللہ تقریر فرما رہے تھے. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ابھی کچھ اور بولتے، اس لیے کہ وقت کم ہے تو دونوں کے لیے کم ہے، پورا تو کسی کے لیے نہیں. اس لیے کہ نماز کا وقت مغرب کا جب آئے گا اس وقت جلسہ ختم کر دے گا، تو اس کے درمیان میں دونوں ہی کچھ نہ کچھ کہہ دیتے. اور بہت زمانے کے بعد آج اتفاق سے ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور ان بزرگوں کی مہربانیاں ہے کہ یہ ہمیں اپنی نگاہوں میں رکھتے ہیں اور ہمیشہ نوازتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. آج کی یہ مجلس نبی اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواسے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا شہدائے کربلا اور شرکائے کربلا کی یاد میں منعقد ہوئی. اب ایک بات آپ پہلے گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دوں. کسی کی یاد منانا آخر ہم اور آپ یاد مناتے کیوں ہیں؟ اس کی کوئی غرض و غائب ہوگی نا، بلا وجہ تو نہیں کوئی کسی کو یاد کرتا. ہم یاد کیوں مناتے ہیں؟ امام علی مقام کی یاد ہم اس لیے مناتے ہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی میں اور زندگی کے ہر موڑ پر بالخصوص میدان کربلا میں پہنچ کر تلواروں کے سائے میں بھی ہمیں فراموش نہیں کیا. ہم اس لیے انہیں یاد کرتے ہیں. زندگی کے ہر موڑ پر امام علی مقام نے ہمیں یاد رکھا.
اور میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ کو تعجب ہوگا سن کے، آپ کہیں کہ کوئی نئی بات ہے، نئی بات نہیں ہے میرے دوستوں۔ کربلا کے میدان میں بھی امام علی مقام گئے تھے تو صرف ہم ہی کو یاد کرتے ہوئے گئے تھے اور ہمارے ہی لیے گئے تھے، ورنہ ابھی آپ سن چکے ہیں وہ جنتیوں کے سردار ہیں، ہے نا، ان کا کیا بگڑتا، لیکن نہیں، کربلا کے میدان میں ان کے جانے کی منشا یہ تھی، ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ کربلا کے میدان میں پہنچ کر ہم دین اور ملت کی ان خرابیوں کو دور کر دیں اور نشاندہی اس کی کر دی جائے اور آنے والے لوگوں پر واضح کر دیا جائے کہ حق کیا ہوتا ہے اور باطل کیا ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میرے بعد میرے دادا کی امت ایسے موڑ پر آ جائے جہاں حق و باطل خلط ملط ہو جائے اور وہ امتیاز نہ کر سکے۔ اور ہے بھی ایسا، آج زمانہ گزر گیا نا، 1300 برس کا زمانہ گزر گیا ہے کم ہو گئی، اور واقعے سے دوری ہم کو بہت کچھ حق اور باطل میں امتیاز کرنے سے روک رہی ہے۔ ہم امتیاز نہیں کر پا رہے کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ایک چھوٹی سی بات بتا دوں آپ کو، سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے نا، بیعت کا مطالبہ اس نے کیا تھا، اب بہت سارے لوگوں نے اس کی بیعت کر بھی لی، ایسا نہیں کہ نہیں کی، لیکن کچھ اللہ والے تھے جنہوں نے نہیں کی تھی، اور انہوں میں سے ایک سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو آپ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس زمانے کی بیعت کو آپ سمجھتے ہیں کیا تھی؟ میں آج ہلکے پھلکے انداز میں آپ سمجھ لیجیے جیسے آج ووٹ آپ دیتے ہیں، قریب قریب آج آپ ووٹ دیتے ہیں نا کسی کو، ووٹ تو دیتے ہیں نا، جس کو آپ ووٹ دیتے ہیں کبھی آپ نے یہ سوچنے کی زحمت گوارا کی کہ جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں وہ کوئی صالح اور نیک انسان ہے، نمازی ہے کہ نہیں ہے، کبھی آپ غور کرتے ہیں؟ دیانت دار ہے کہ نہیں ہے، غور کرتے ہیں؟ نہیں نا غور کرتے۔ میرے بھائی تو یہ بتاؤ کہ امام حسین کی یاد کیا آپ بنائیں گے؟ یہی تو بنیادی سبق تھا سیدنا امام علی مقام کا۔ آپ کو خلافت نہیں چاہیے تھی، خلافت کا مطالبہ آپ نے نہیں کیا تھا، بلکہ یزید نے جب بیعت کا مطالبہ کیا تو سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو مجھ جیسا آدمی اس جیسے آدمی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ اللہ، کیا پتا چلا کیوں ایسا کیا تھا؟ اس کی کئی وجہ ہیں، لیکن ایک ظاہر وجہ جو بہت کھلی ہوئی ہے، جو ہر مقرر سے اور ہر اس سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ یزید جو ہے انتہائی بدماش قسم کا آدمی تھا، پرلے درجے کا غلط رویہ رکھنے والا، بے نمازی، نماز نہیں پڑھتا تھا، کبھی کبھی پڑھ لیتا تھا، اور سب سے زیادہ جو اس میں خرابی پیدا ہوئی تھی وہ یہ کہ جب اسے عمارت ملی ہے اور باپ کے انتقال کے بعد تخت سلطنت پر بیٹھا ہے تو اکثر غرور تو ہو جاتا ہے نا بڑے لوگوں میں، تو وہ اپنے آپ کو فرعون وقت سمجھنے لگا تھا، بندر نچانا اس کا کام، آپ اندازہ لگائیے، بندر ہر وقت اس کے کندھے پر بیٹھے رہتے تھے لوگ، ان کو باضابطہ وہ کپڑے پہناتا تھا، سلائی کے اچھے اچھے کپڑے، اچھا، اور شرابی ایک نمبر کا، جب دیکھو تب ماں، صبح کو پیتا تھا تو روایتوں میں آئے کہ اس کو صبح کو وہ شام کو پیتا تھا تو صبح تک نشہ رہتا تھا، اور صبح کو جب پیتا تھا تو شام تک نشے میں ڈوبا رہتا تھا،
آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک ایسا آدمی تخت سلطنت پر بیٹھ کر کے اور ایسے آدمی سے مطالبہ کر رہا بیعت کا کہ جو نہ صرف یہ کہ ایک سچا اور پکا مسلمان ہے بلکہ وہ طیب و طاہر بھی ہے، رسول کی گود کا پالا ہوا ہے، جس کی طہارت پر قرآن مقدس نے محسوس کی ہے کہ یہ طیب و طاہر لوگ ہیں، اسے پروردگار عالم نے ان لوگوں کو پاک بنا دیا ہے، صاف بنا دیا، ان سے ہر قسم کی نجاست کو دور فرما دیا، تو ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور ایسا آدمی مطالبہ کر رہا ہے جو رقص و سرود میں ڈوبا رہتا ہے، ہر وقت ناچ گانے میں پڑا رہتا ہے، ہر وقت اپنی معشوقہ کو اپنے بغل میں لیے بیٹھا رہتا ہے، کبھی بندر نچاتا ہے، کبھی شراب پیتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے۔ شریعت محمدیہ میں جو تبدیلی اس نے کی تھی وہ یہاں تک کر ڈالا تھا کہ سوتیلی ماؤں سے نکاح کو جائز قرار دیا، تو جو حرام کو حلال کر رہا تھا، جو اس قدر فسق و فجور میں ڈوبا ہوا تھا، اس نے جب مطالبہ کیا امام علی مقام سے تو آپ نے بڑی صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ مجھ جیسا آدمی تجھ جیسے آدمی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب یہ کہ امام علی مقام نے ایک پیمانہ امت کو دیا، ایک پیمانہ دیا اپنے پیچھے آنے والے امت رسول اللہ کو کہ آنے والے لوگوں یاد رکھو، جب تمہارے سامنے کبھی اقتدار پسند آئے کوئی اور تم سے مطالبہ کرے بیعت کا اور ووٹ کا، تو سب سے پہلے اس کی اخلاقیات پر نظر ڈالو، سب سے پہلے دیکھو کہ وہ کیسا ہے، کیا خدا سے ڈرتا ہے، رسول سے ڈرتا ہے، اللہ و رسول کا فرما بردار ہے؟ اگر ان کا فرما بردار نہیں ہے تو یاد رکھو کہ تمہارا بھی فرما بردار نہیں ہوگا۔ اور پھر حضرت امام حسین تو اپنے نانا کی گود میں تھے، اسی وقت انہوں نے سنا تھا آقا کائنات سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، کب جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا، یہ 25 ہجری میں پیدا ہوا ہے یزید، اور اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت میں کی تباہی ایک ایسے انسان سے ہوگی جو بنو امیہ میں سے ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا۔ یہ بہت پہلے سرکار نے بتا دیا تھا۔ آج امام علی مقام کے سامنے یزید بھی تھا اور یزید کا کردار بھی تھا، اس لیے آپ نے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہم یاد اس لیے مناتے ہیں تاکہ ہم امام علی مقام کے گفتار کو، کردار کو، اخلاق کو یاد رکھیں اور اس پر خود عمل کریں اور دوسروں کو عمل کرنے کے لیے تلقین کرتے رہیں، اس لیے کہ انہی کی پیروی کرنے میں ہماری اور آپ کی نجات ہے۔ اگر ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقہ کار کو پسے پشت ڈال دیا اور صرف بیٹھ کر مجلسیں مناتے رہ گئے تو یاد رکھو کہ مجلسیں تو مناتے رہ جائیں گے لیکن اپنی عقبہ نہ سنبھال سکیں گے، اپنی آخرت نہ سنبھال سکیں گے۔ دوسری پڑھی جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلى الجود والکرم وعلى الکرام اجمعین وبارک وسلم بنا۔ بہرحال تو یہ تو اس جاگاہ واقعے کے بہت سارے گوشے ہیں، جدھر بھی رخ کرو تو ادھر ہی سارا وقت لگ جاتا ہے، وقت کم ہے، اس لیے میں کچھ کربلا کے واقعات کی طرف تھوڑی سی توجہ کروں گا تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ صاحب کربلا کا کوئی واقعہ تو ہم نے سنا ہی نہیں۔ اگرچہ واقعہ کیا ہے، میرا خیال ہے کہ اب جتنے لوگ مجھ سے زیادہ عمر والے ہیں مجھ سے زیادہ انہوں نے سنا ہوگا، ہر سال سنتے ہیں نا، بار بار سنتے ہیں، تو بار بار سنا ہوا واقعہ اور پھر اگر چھوٹ جائے تو کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں تھوڑا سا کچھ واقعہ آپ کو بتا دوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں واقعات شروع کروں، ایک گوشہ تو یہ یاد آپ رکھیں کہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کیوں کیا تھا، جو میں نے آپ کو بتایا۔
اگر دوسرا گوشہ یہ ہے جو اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں اسے صاف کروں۔ وہ کیا اعتراض کرتے ہیں کہ وہ میں چلو ٹھیک ہے، خلافت ان کو نہیں چاہیے تھی تو نہیں چاہیے تھی، لیکن امام حسین گئے کیوں کربلا میں؟ جانے نہیں چاہیے تھا۔ اس لیے کہ شام میں بیٹھا ہوا یزید اگر بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے، یہ مکے میں تھے، مدینے میں تھے، یہی رہ جاتے، ٹھیک ہے، انکار کرتے رہتے، جھگڑا ہوتا تو یہاں ہوتا، کوئی لوگ مددگار بھی مل جاتے یہاں۔ مکے میں مددگار تو ہوتے نا، مدینہ منورہ میں کچھ امام علی مقام کی طرف سے لڑنے والے تو ہوتے نا، وہاں بے یار و مددگار اپنے صرف اہل خاندان کو لے کر کے جس طریقے سے بھوکے پیاسے شہید کیے گئے، وہ صورتحال تمہیں پیش آتی۔ تو یہ ایک سوال ہے اور ہے واقعی اہم، یہ سوچنے کی بات ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ آخر گئے ہی کیوں؟ جانے نہیں چاہیے تھا، اور جانا ہی تھا تو تنہا چلے گئے ہوتے، جو کچھ بیتتی تنہا بیتتی ان کے اوپر، یہ اہل و عیال کو کیوں لے کر کے چلے گئے، بال بچوں کو کیوں لے کر کے چلے گئے؟ میرے بھائی اس کی کئی وجہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مسئلہ آپ سن لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مظلوم فریاد کرے، اگر کوئی انسان یا کوئی جماعت کسی ظالم کے پنجے میں گرفتار ہو اور مجبور ہو غیر شرعی کام کرنے پر اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے، اور وہ کسی ایسے آدمی کو آواز دے جو اس کا اہل ہے، جو انہیں اس سے بچا سکتا ہے، جو ان کو سیدھی راہ دکھا سکتا ہے، ان سے جب وہ مطالبہ کرے اور فریاد کرے تو اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ ان مظلوموں کی فریاد پر لبیک کہے۔ اب آپ دیکھیے، یزید کے جبر سے، یزید کے ظلم و ستم سے عوام مجبور تھی شریعت مطہرہ کے خلاف قدم اٹھانے پر، لوگوں پر ظلم کر رہا تھا، لوگوں پر زیادتی کر رہا تھا، تو لوگ مجبور تھے۔ اب ان کے سامنے صرف ایک شخصیت نظر آئی، سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جن کے آگے انہوں نے فریاد کی، اور فریاد پر فریاد کر رہے، بلا رہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ تقریباً 150 خطوط آئے تھے ٹوٹنے، ہے نا، میں ان کی تفصیل میں نہیں جاتا، اشارہ کا، کیونکہ آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے۔ تقریباً 150 خطوط آئے تھے امام علی مقام کو بلانے کے لیے۔ ادھر صحابہ کرام حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے صحابہ کرام جو ہیں وہ انہیں مجبور کر رہے تھے کہ آپ مکہ نہ چھوڑیے، مدینہ نہ چھوڑیے، آپ مکے میں رہیے اور یہیں پر آپ رہ کر کے بیعت لیجئے، آپ کا ساتھ دینے والے بہت ہو جائیں گے۔ تو دیکھیے، ایک طرف روکنے والے روک رہے ہیں، ایک طرف بلانے والے بلا رہے ہیں، ایک طرف کعبہ ہے، ایک سمت سلم خانہ ہے، سالک راہ طلب بیچ میں دیوانہ ہے، کدھر جائیں؟ اب سوال یہ پیدا ہو گیا تھا کہ کوفے کے لوگوں نے 150 خطوط بھیج کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ ہم امام علی مقام کے ذریعے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اور مسئلہ یہ ہے کہ جب ایسے لوگ آواز دیں تو جو اس کے لائق ہے اسے لبیک کہنا ہوگا، اور اگر نہیں کہے گا تو کل قیامت کے میدان میں اس کی گرفت ہوگی۔ چنانچہ جب سیدنا امام علی مقام سے پوچھا گیا کہ حضور آخر اس قدر بضد کیوں ہے آپ جانے پر، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو وہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں، کوئی شرعی عذر میرے پاس انکار کرنے کا نہیں ہے، اس لیے مجھے جانا ہی ہوگا۔ اگر میں نہ گیا اور کل قیامت کے میدان میں انہوں نے پروردگار عالم کے سامنے یہ پیش کر دیا کہ پروردگار عالم ہم نے انہیں آواز تو دی تھی مگر انہوں نے ہمیں سہارا نہیں دیا تھا، ہمیں بچایا نہیں تھا، ہم یزید کے ظلم و ستم سے مجبور ہو کر کے غیر اسلامی شعار اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے، پھر میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو اس وقت صحابہ کرام بھی خاموش ہو گئے۔ اب اس کے بعد
سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی چچیرے بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجا، اور ان کو اسی لیے بھیجا تھا کہ مسلم جائیں وہاں کے حالات کو دیکھیں، اور حالات دیکھنے کے بعد اگر وہ بتاتے ہیں کہ حالات صحیح ہیں تب تو پھر میرا جانا ضروری ہو جائے گا، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ حالات درست نہیں ہیں تو ایک شرعی عذر مجھے مل جائے گا، پھر میں رک جاؤں گا۔ اب بتائیے اس میں امام علی مقام کی کون سی غلطی ہے نا؟ تو گئے سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ بڑی دردناک کہانی ہے۔ آپ تشریف لے گئے، کوفے میں پہنچتے ہیں، اور جیسے ہی یہ کوفے میں پہنچتے ہیں تو کوفے کے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت امام مسلم تشریف لائے ہیں، تو ایک دم لوگوں کی بھیڑ لگ گئی اور بیعت پر بیعت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک ہی 2 دن میں 4 دن میں تو تقریباً کم و بیش 18,000 آدمیوں نے بیعت کر لی آپ کے ہاتھ، اس لیے کہ سب ستائے ہوئے تھے۔ لیکن جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں کچھ برے بھی ضرور ہوتے ہیں۔ نعمان ابن بشیر وہاں ہے، یہ نرم مزاج کے آدمی ہیں، قاضی شرح ہیں، نرم مزاج کے آدمی ہیں، یہ کچھ نہیں بول رہے۔ کچھ لوگوں نے یزید کے وہاں شکایت کر دی، اور انہوں نے یہ شکایت کی کہ حضرت مسلم آئے ہیں اور وہ بیعت لے رہے ہیں امام حسین کی طرف سے، اور اتنے آدمی یہاں بیعت کر چکے ہیں۔ خبر پہنچ گئی۔ اب یزید نے دیکھا کہ میری سلطنت خطرے میں ہے، تو اس نے ابن زیاد کو وہاں کا گورنر بنایا۔ وہ تھا بصرے کا گورنر، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے پھر کوفے کا بھی گورنر بنا کر کے ان کو بھیجا۔ ابن زیاد کو جب اس نے گورنر بنا کے بھیجا، ابن زیاد انتہائی بدتماش قسم کا آدمی، بڑا ہی ظالم اور جابر انسان تھا۔ چنانچہ آتے ہی اس نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا کہ جو لوگ امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جو لوگ ان کو پناہ دیں گے، جو لوگ ان سے تعلق رکھیں گے، ہم نہ صرف ان کو قتل کر ڈالیں گے بلکہ ان کے سارے خاندان کو قتل کر ڈالیں گے، ان کے گھر بار کو کھود کے پھینکوا دیں گے۔ ایک دم خیر قصہ یہ ہوا، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو متبعین تھے، جنہوں نے بیعت کی تھی، انہوں نے کہا کہ حضور ایسا ہے کہ ابھی وقت ہے، جب تک کہ دارالامارت پر قبضہ نہیں ہو جائے گا اس وقت تک ہم لوگ محفوظ نہیں ہو سکتے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے قائل تھے، اور یہی ہونا بھی چاہیے تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی طرف سے کسی قسم کی کوئی جنگ کی ابتدا نہیں کر سکتا، لیکن ابن زیاد نے پہلے کوفے کے بڑے لوگوں کو بلایا، بلانے کے بعد ان سے مشورہ کیا اور بڑے لوگوں کو ایک قسم سے یہ غلبان بنا لیا، اور ان سے کہا کہ تم اپنے تمام آدمیوں کو ان کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کر دو، ورنہ ہم تم سب کا سب قلم کر دیں گے۔ ان لوگوں نے مجبور ہو کر اپنے اپنے آدمیوں کو بلایا اور ان کو حضرت امام مسلم کی بیعت توڑنے پر مجبور۔ عالم یہ ہوا کوفیوں کا، روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت نے جس وقت ظہر کی نماز ادا فرمائی ہے تو ان کے پیچھے 18,000 کوفی ان کے ساتھ تھے، لیکن عصر کی نماز جب ادا فرمائی ہے تو مشکل سے صرف 200-300 مسلمان بچ گئے تھے ان کے پیچھے، اور شام ہوتے ہوتے وہ بھی چھوڑتے چلے گئے۔
اب یہ تو تنہا سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی گلیوں میں ہے، اجنبی جگہ ہے، دیکھا بھالا نہیں ہے، کہاں جائیں کدھر جائیں، اور سپاہی تاک میں لگے ہوئے حضرت مسلم کی گرفتاری کے لیے۔ ان کے دو بچے بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، ایک کی عمر 6 برس کی اور ایک کی عمر 8 برس کی۔ ان دونوں کو قاضی شرائع کے پاس آپ چھوڑ کے کر گئے ہیں۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر کے بھوکے پیاسے ایک عورت کے گھر میں پناہ لیتے ہیں، لیکن قسمت کو کیا کہیے گا، جس گھر میں انہوں نے پناہ لیا ہے اسی گڑیا عورت کا بیٹا جو ہے وہ جاسوس نکلا، وہی دشمن نکلا، اور صبح ہوتے ہوتے اس نے جا کر کے ابن زیاد سے بتا دیا کہ دیکھو امام مسلم جو ہے وہ میرے گھر میں چھپے ہوئے۔ سپاہی آئے، انہوں نے گرفتار کرنا چاہا، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر نکلے۔ ابن اشعث نام ہے، اس شخص نے کہا کہ دیکھو آپ جنگ نہ کریں، جنگ ہوئی، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اتنا وقت نہیں ہے۔ جنگ کے بعد جب آپ بالکل تھک کے چور ہو گئے ہیں، پیاس سے بالکل خشک ہو گیا اور نڈھال ہونے لگے، تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھو ہم تمہاری جان بچانے کا ذمہ لیتے ہیں، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تم ہتھیار ڈال دو اور ابن زیاد کے پاس چلو، اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا دیکھا جائے گا۔ ان کو مگر حضرت نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے بعد اور سپاہی آئے، دوبارہ جنگ شروع ہو گئی، کئی مارے گئے، آپ بھی زخمی ہوئے اور آپ کو گرفتار کیا گیا، دارالامارت میں لے جایا گیا، اور معلوم ہے وہاں جا کے کیا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچنے کے بعد ابن زیاد کہتا ہے کہ مسلم تم بغاوت کر رہے ہو، اور امیر المومنین یعنی یزید کو امیر المومنین کہہ رہا تھا کہ امیر المومنین کے خلاف تم نے بغاوت کی ہے، تو اس کے بدلے میں تمہیں قتل کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین ہم اسے تسلیم ہی نہیں کرتے، اس کو تو ہم ایک شریف آدمی بھی کہنا گوارا نہیں کرتے، تم کہتے ہو امیر المومنین ہے، وہ تو ایک شریف آدمی بھی کہے جانے کے لائق نہیں ہے، اور ہم نے بغاوت نہیں کی ہے، ہم کو بلایا گیا ہے اس لیے ہم آئے ہیں۔ بات چیت ہوئی نہیں تھی کہ اس نے اپنے جلاد سے اشارہ کیا، اس نے کہا ان کو لے جاؤ اور چھت پہ لے جا کر کے ان کی گردن مار دو۔ میرے بھائی یہ سب سے پہلا شہید ہے جو کربلا والوں کا کے ساتھیوں میں حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ چھت پہ ان کو لے جایا گیا، ان کی گردن مار دی گئی، سر نیچے پھینک دیا گیا۔ لیکن میرے دوستو اب دیکھیے آپ، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے جان تو دے دی لیکن بیعت نہیں کی ہے نا، کیوں؟ بات وہی پھر آئی کہ ایک ظالم و جابر انسان اور ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت اگر وہ کر لیتے تو اس کی ساری خرابیوں کی ذمہ داری ان پر آ جاتی، اور یہ ثبوت ہو جاتا کہ اگر یزید غلط تھا تو امام مسلم اس پر اس کی بیعت کیوں کی۔ میرے بھائی تو حضرت امام مسلم تو شہید کر دیے گئے، لیکن ان کے دونوں بچے جو تھے ظالموں نے ان دونوں بچوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ ان بچوں کے لیے اعلان کر دیا گیا کہ ان کے دو بچے ہیں جنہیں گرفتار کر لیا جائے۔ سپاہی چاروں طرف دوڑ پڑے ہیں، لیکن جن کے گھر میں یہ چھوڑے تھے یعنی قاضی شرائع، انہوں نے دیکھا کہ اگر میرے گھر سے یہ بچے پکڑے گئے تو کل قیامت کے میدان میں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منہ کیا دکھاؤں گا، اور میں مقابلہ کر نہیں سکتا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے آج ایک قافلہ مدینہ منورہ جانے والا ہے، ان یتیموں کو لے جاؤ اور اس قافلے والوں کے حوالے کر دو، ان سے کہہ دو کہ اس خیریت کے ساتھ مدینے پہنچا دیں۔
لڑکا رات کے سناٹے میں اور رات کی تاریکی میں دونوں بچوں کو لے کے چلتا ہے. گیا, کچھ دیر ہو گئی پہنچنے میں, قافلہ آگے نکل چکا تھا لیکن گرد ابھی اٹھ رہی تھی. بیٹے نے کہا, قاضی سرائے کے بیٹے نے کہا کہ میرے بچوں, یہ آگے جو گرد نظر آ رہی ہے یہ قافلے کی گرد نظر آ رہی ہے, دوڑتے ہوئے چلے جاؤ, ابھی قافلہ مل جائے گا تمہیں. اس لیے کہ ابھی کوئی زیادہ دور نہیں گیا ہے. یہ بیچارے یتیم, اب آپ اندازہ لگائیے, صاحب اولاد ہے, آپ 4-6 برس کے بچے ہیں, زیادہ نہیں, 1-6 کا 1-8 کا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, رات کی تاریکی ہے, رات کا سناٹا ہے, باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے, ماں کی گود نہیں ہے, اس کو پکارے, کہاں جائیں, کیسے جائیں, بیچارے روتے ہوئے بلبلاتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اب تو وہ سہارا بھی ٹوٹ گیا جو لے کے آیا تھا. حضرت قاضی سرائے کے صاحبزادے یہ واپس آ گئے, ان کو بھی خطرہ تھا کہ میں گرفتار نہ ہو جاؤں. اب یہ بیچارے آگے بڑھتے جا رہے ہیں, ننھے ننھے پاؤں, کتنا چلتے, قافلہ آگے نکل گیا, یہ بیچارے راستہ بھول گئے. لپو دپ صحرا ہے, جنگل ہے, کھائیاں ہیں, رات کی تاریکی ہے, رات کا سناٹا ہے, آگے پیچھے کوئی نہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ ان ننھے بچوں کے نازک دلوں پر کیا بیت رہی ہوگی اور کس کلیجے سے وہ چل رہے ہوں گے. کبھی گرتے ہوئے چلتا ہے تو بڑا بچہ گر جاتا ہے تو چھوٹا بچہ سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے, کبھی چھوٹا گرتا ہے تو بڑا اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. دونوں چلتے رہے حتیٰ کہ رات گزر گئی مگر قافلہ نہ مل سکا. دن کے اجالے میں دیکھا تو کہا کہ بھائی جان, معلوم ہوتا ہے کہ ہماری قسمت ہمارا ساتھ چھوڑ گئی ہے, اجالا ہو رہا ہے, اور ابن زیاد کے سپاہی ہم اگر دیکھ لیں گے تو گرفتار کرنے کے, چلو کہیں چھپ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ درخت کی کھوہ میں جا کے چھپ گئے. وہاں چھپنے کے بعد سوچا کہ دن بھر یہیں رہیں گے, رات کی تاریکی میں پھر نکل جائیں گے. ایک لوڈی آتی ہے کہیں چشمے پر پانی بھرنے کے لیے, اس نے دیکھا کہ یہاں 2 بچے ہیں چھپے ہوئے. جا کے پوچھا تم کون ہو؟ بیچارے گھبرائے ہوئے تھے. انہوں نے بتایا کہ ہم حضرت مسلم کے لڑکے ہیں, ہمارے باپ کو قتل کر دیا گیا ہے. گنوری بیچاری, اس نے کلیجے سے لگایا, اس نے کہا بچوں گھبراؤ نہیں, تم آؤ, ہم تمہیں اپنی مالکہ کے پاس لے چلتے ہیں. ہماری مالکہ جو ہے وہ اہل بیت اطہار کی بہت زیادہ چاہنے والی ہے, بڑی محبت کرنے والی ہے. وہ لے کے گئی, گھر پہ اس کو نہلایا گیا, دھلایا گیا, بچوں کو گود میں لے کر انہیں پیار کیا. جب کھانا کھلانے لگی وہ عورت, اور جیسے ہی اس نے لقمہ بچوں کے منہ کے قریب کیا تو بچے چلملا کے رو پڑے. پوچھا بچوں کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے کہ ماں یاد آ گئی, ماں یاد آ گئی ہے, مدت ہوئی ماں کو دیکھتے ہوئے. کلیجہ پھٹ گیا اس عورت کا, روتی ہوئی اس نے کلیجے سے لگا کے ان کا بچوں مجھے اپنی ماں سمجھ لو تھوڑی دیر کے لیے. پھرایا لے جا کر کے کمرے میں اسے سلا دیا بچوں کو, آرام کریں. شوہر صبح سے غائب تھا, رات گئے آیا, کہاں گئے تھے بھائی؟ اس نے کہا کیا بتائیں, وہ ابن زیاد نے اصل میں انعام کا اعلان کیا ہے, مسلم کے 2 بچوں کو تلاش کر رہا ہوں, وہ نہیں کہیں گے. عورت کے پیر تلے زمین کھسک گئی. اس نے کہا یا اللہ اب کیا ہوگا, اسی گھر میں 2 بچے ہیں اور یہ ظالم انہیں کی تلاش میں ہے. اس نے سمجھانے کی کوشش کی کہ میرے سرتاج اپنی عاقبت کیوں برباد کر رہے ہو, ارے وہ نور کے پتلے ہیں, کل قیامت کے میدان میں اپنے نانا سے تمہاری بخشش کرائیں گے, تمہارے لیے وہ جنت کا پروانہ ہے, ان سے تم ان کے نانا کی شفاعت حاصل کرو, نہ کہ تم ابن زیاد سے انعام حاصل کرنے جا رہے ہو. اس نے کہا کہ نہیں, تمہیں نہیں پتا کہ ہمیں بہت زیادہ انعام ملنے والا ہے. بہرحال شیطان سوار تھا میرے دوستوں, اب جن واقعات کو کہاں تک تفصیل سے بیان کیا جائے.
رات کے سناٹے میں بچے سوئے ہوئے جاگ پڑے، رونے لگے. ایک بچہ رو رہا ہے. بڑے بھائی نے پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی جان ابھی خواب میں نے اپنے ابا کو دیکھا ہے. آپ غور فرمائیے وہ کتنا دردناک منظر ہوگا. ابھی 2 روز پہلے باپ قتل کیا گیا ہے اور 2 دن سے باپ کو دیکھا نہیں تھا کہ اچانک انہوں نے خواب میں جو دیکھا تھا یہ رو پڑے. کہنے لگے کہ بھائی جان میں نے ابھی ابا کو دیکھا تھا اور وہ فرما رہے تھے کہ تم عنقریب ہمارے پاس آنے والے ہو. مجھے رونا آ گیا ان کو روتا دیکھ کر کے. بڑا بھائی بھی رونے لگا. رونے کی آواز جب پہنچی اس کے کان میں تو اٹھا. اس نے کہا بھائی رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بیوی نے بہت ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی مگر وہ پہنچ گیا کوٹری میں. دروازہ کھولا دیکھا تو کہا تم کون ہو؟ یہ بیچارے کیا جانتے تھے؟ حالات سے بے خبر تھے، معصوم بچے تھے. انہوں نے سوچا کہ صبح سے تو ہماری یہاں پر دیکھ ریکھ ہو رہی ہے، یہ گھر ایسا ہے جہاں امن ہے. تو انہوں نے کھٹ کے بتا دیا اور کہا کہ بھائی ہم اسد تھے، مسلم کے لڑکے ہیں، بچے ہیں ان کے. اس نے کہا اچھا معاذ اللہ ظالم، تو تم لوگ میرے ہی گھر میں بیٹھے ہو اور صبح سے میں تمہاری تلاش میں شام تک مارا پھرتا رہا، گلی گلی گھومتا رہا، دریا دریا چھان ڈالا اور چپا جنگل کا چھان ڈالا اور تم میرے ہی گھر میں چھپے ہوئے ہو. روایتوں میں آیا ہے کہ بال پکڑ کے گھسیٹتا ہوا وہ نابکار ان معصوم بچوں کو آنگن میں لے کے آیا، مارتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے اور لا کر کے ایک کھمبے میں دونوں کو باندھ دیا. کہا ٹھیک ہے اب تم ایسے ہی رہو اور صبح جیسے ہی ہوتی ہے میں تم کو لے کے چلتا ہوں اور میں وہ ابن زیاد کے پاس سے لا دوں. عورت روتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی، کوئی فریاد نہیں سننے والا. صبح کے وقت دونوں بچوں کو کھولا اور گھسیٹتا ہوا لے کے چلا. دریا کے کنارے پہنچا، تلوار اٹھائی اور چاہا کہ بچوں کو شہید کر دے کہ اچانک ایک عورت تڑپ کر اس کے سامنے آ گئی. دیکھا تو اس کی بیوی تھی. اس کا ظالم ان کو مارنے سے پہلے مجھے مار لے، لیکن خدا را انہیں چھوڑ دے، اپنی عاقبت نہ برباد کر. لیکن اس نے دھکا دیا، عورت گری ادھر بے ہوش ہو گئی اور اس کے بعد کہا کہ بچوں اب تم تیار ہو جاؤ، اب تمہارا وقت پورا ہو چکا ہے. بڑے بھائی نے کہا کہ دیکھو چھوٹے بھائی کو شہید ہوتا میں نہیں دیکھ سکتا، اس لیے پہلے میری گردن مار. چھوٹا طرف اٹھاؤں گا، نہیں بھائی جان کو مرتے ہوئے میں نہیں دیکھ پاؤں گا، پہلے مجھے مارنا تب اس کے بعد ان کو مارنا. ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ساتھ جو تلوار چلی تو ایک ہی ساتھ دونوں کی گردن الگ ہو گئی. ننھی جان لاشا تڑپ اٹھا، سر کو اٹھایا، اس نے جھولی میں رکھا، لے کے چلا ابن زیاد کے دربار میں. بڑا خوش ہے انعام لینے کے لیے. میں دیکھو برے کام کا انجام برا ہوتا ہے، برے کام کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے. کبھی فوراً نتیجہ برآمد ہو جاتا ہے، کبھی دیر میں برآمد ہوتا ہے. ظالم نے حضرت مسلم کے بچوں پر رحم نہیں کیا. اس ظالم نے ان کو گھسیٹا، مارا، یہاں تک کہ ان کو تڑپایا اور ذبح کر ڈالا ان معصوم بچوں کو. وہ ننھے ان کی آہیں آنسو سے ٹکرائی تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب ابن زیاد کے پاس یہ سر لے کے پہنچا اور خوشی سے ان کے سامنے پیش کیا اس کے کہ دیکھو یہ میں سر لے کے آیا ہوں مسلم کے دونوں بچوں کا اور مجھے انعام چاہیے، تو وہ سر پیٹ کے رہ گیا. اس نے کہا بے ظالم یہ کیا کیا تم نے؟ اب الٹی پڑ گئی نا، تم نے یہ کیا کیا؟ ہم نے ان بچوں کو قتل کرنے کا حکم تو نہیں دیا تھا، ہم نے تو انہیں زندہ گرفتار کرنے کا حکم دیا. یزید کو لکھ چکا ہوں کہ میں ان کو، وہ لڑکے میرے پاس ہیں، گرفتار ہو چکے ہیں، وہ قید میں ہیں. اگر یزید نے مجھے زندہ ان دونوں بچوں کو مان دیا تو میں کہاں سے دوں گا؟ تم نے کس کی اجازت سے قتل کیا؟ اس نے کہا حضور کیا بتاؤ، مجھے خطرہ تھا کہ انعام کے لالچ میں کوئی آ کر کے مجھ سے چھین نہ لے جائے بچوں کو، اس لیے میں نے ان کو قتل کر ڈالا ہے اور اس لیے شہید کیا اور یہ لے کے آ گیا. تو نے کہا اچھی بات ہے، جلاد کو دیا، اس کو بھی لے جاؤ اور دریا کے کنارے جہاں ان دونوں بچوں کی معصوم لاشیں پڑی ہیں وہیں اس کی بھی گردن مار دی جائے. تو یہ بھی جہنم رسی.
میرے دوستوں، تو یہ تو کربلا کے ابتدائی اور تمہیدی واقعات تھے. یہ بھی تو ظلم و جور کی کہانی یہاں سے شروع ہو رہی ہے. ابھی کچھ بھی نہیں ہوا ہے، یہ بہت کم ہے. لیکن اصل میں جو ظلم و جور توڑا گیا ہے، ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں اور جو قیامت توڑی گئی ہے وہ تو کربلا کے میدان میں توڑی گئی ہے. آپ اندازہ لگائیے. میں سارے واقعات کو چھوڑ کر کے میں چلتا ہوں. آئیے میدان کربلا کے قریب پہنچتے ہیں. سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ساتھ آپ کے 72 ساتھی ہیں، آپ کے اہل و عیال ہیں. اس میں بیمار بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں، اس میں نوجوان بھی ہیں، اس میں جوان بھی ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں. یہ سب کے سب جب راستے میں پہنچے، کربلا کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں ایک آدمی سے ملاقات ہوتی ہے. کبھی فرزدق آتا ہے، کبھی اور کوئی آتا ہے. آنے جانے والے تھے، میں نام نہیں سب کا بتا سکتا. وہ آیا، انہوں نے بتایا کہ بھائی کربلا کے واقعات، کوفے کے واقعات جو ہیں ناگفتہ بے ہیں. حضرت امام مسلم شہید کر دیے گئے ہیں. یہ خبر حضرت امام علی مقام کو کہاں ملی؟ کربلا کے قریب پہنچ کر. اور وہاں پہنچنے کے بعد جب یہ اطلاع ملی تو میرے آقا نے اپنے ساتھیوں سے ایک مرتبہ پھر فرمایا کہ بھائی دیکھو، اب حالات بگڑ چکے ہیں. اب جو لوگ واپس جانا چاہیں واپس چلے جائیں. اب جو لوگ واپس جانا چاہیں واپس چلے جائیں. اب مجھے تنہا حالات پکار رہے ہیں، اس لیے مجھے تنہا جانا ہوگا. لیکن وہ ساتھی باوفا ساتھی تھے، بے وفا نہیں تھے کہ جو چھوڑ کے نکل جاتے اور دور چلے جاتے. سب نے کہا حضور ہم جیئیں گے تو آپ کے لیے اور مریں گے تو آپ ہی کے ساتھ. ہم وہ نہیں ہیں کہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں. آپ چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. بہت کوشش کی گئی لیکن ایک آدمی بھی اس طرح سے واپس نہیں ہوا. لیکن ابھی کچھ ہی دور بڑھے تھے کہ ایک لشکر سامنے آ گیا، قریب آیا. سپہ سالار لشکر سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی. بھائی مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں آپ کو کہیں نہ جانے دوں اور آپ کو کربلا کے میدان میں لے چلوں. کیوں؟ حکم یہی ہے. یہ کون تھے؟ یہ تھے حر، حضرت حر ان کا نام تھا. آپ نے فرمایا کہ نہیں دیکھو، اگر میرا آنا تم لوگوں کو ناپسند ہے، اب یہاں سے واقعات شروع ہو رہے ہیں. اگر میرا آنا تم لوگوں کو ناپسند ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں. کاہے کو بات بڑھا رہے ہو؟ اور اگر کہیں واپس نہیں مجھے جانے دیتے تو آگے بڑھ جاتا ہوں، میں ترکستان کی طرف نکل جاتا ہوں، وہیں کہیں کی سرحد پر جہاد کرتا ہوا میں اللہ کے راہ میں اپنی جان دے دوں. جانے دو مجھے نہیں تو لوگوں سمجھ. دیکھیے اب وہ بات یہی آ گئی نا، جب بلایا گیا تھا تو فرض تھا جانا، لیکن اب بے وفائی جب کوفے والوں نے کی تو اب جانا ضروری نہیں ہے. اس لیے میرے آقا، لوگ کہتے ہیں یہ بزدلی دکھائی گی، بزدلی نہیں، یہ شریعت مطہرہ کا مسئلہ ہے. اب وقت آ گیا تھا کہ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمائے کہ بھائی دیکھو، جب تک تم ہمارے تھے تو ہم نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا. اب حالات ویسے نہیں، اگر تم ہمیں ناپسند کرتے ہو تو ہمیں کوئی شوق نہیں تمہارے وہاں آ کر کے خلافت لینے کا، ہم واپس چلے جاتے ہیں. لیکن واپس بھی نہیں جانے دیا، سرحد پر بھی نہیں جانے دیا. اتنے میں اچھا دیکھو کہ جب یہ لشکر آیا ہے تو کہیں سے بھی کوئی لشکر آتا ہے تو کہیں جب پھیلتا ہے تو پہلے بھوکا پیاسا ہوتا ہے نا. جانور بھی پیاسے ہوتے ہیں، آدمی بھی پیاسے ہوتے ہیں، پانی کی ضرورت ہوتی ہے نا. سب سے پہلے حر کا جو لشکر آیا ہے تو اس کی میزبانی امام علی مقام نے کی ہے. جانوروں کو پانی پلایا گیا، ان کے فوج کو پانی پلایا گیا، ان کے سپاہیوں کو پانی پلایا گیا. نماز کا وقت ہوا تو حر کے سارے آدمی حضرت امام علی مقام کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے.
دیکھیے امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے، لیکن دنیا سر پر سوار تھی، وہاں سے حکم آیا تھا کہ ان کو واپس مت جانے دینا، کسی ایسی جگہ لے چل کے ان کو ٹھہراؤ جہاں پانی قریب نہ ہو۔ لیکن حضرت حر نے کہا کہ حضرت دیکھیے میں مجبور ہوں سلطنت کے حکم سے، چلیے آپ آہستہ آہستہ چلتے رہیے، شاید اللہ کوئی راہ نکال۔ آپ چلے، چلتے چلتے درمیان میں کئی منزلیں آئی ہیں، میں ان کو نہیں بیان کر سکتا، وقت نہیں ہے۔ کربلا کے میدان میں جب پہنچتے ہیں تو ٹھہر جاتے ہیں خود ہی اور پوچھتے ہیں کہ بھائی اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا حضور اس جگہ کا نام ہے کربلا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو پھر اب خزانے کھول دیے جائیں، یہی کر جاؤ، اس لیے کہ ہم نے اپنے والد گرامی سیدنا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سنا ہے کہ ہماری شہادت یہی ہے، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمیں شہید کیا جائے گا، یہ ہے کربلا، اب یہی کھول دو۔ چنانچہ آپ نے وہیں پہ اپنے لوگوں کو خیمہ ڈال دینے کے لیے اجازت دی اور خیمہ پڑ گیا۔ ادھر دیکھا تو پھر 500 کا لشکر آ گیا، دوسرے دن پھر 1000 کا لشکر آ گیا، لشکر پہ لشکر چلا آ رہا ہے، کم و بیش 18,000، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ 22,000 کا لشکر کربلا کے میدان میں اکٹھا ہو گیا تھا۔ میرے بھائی کبھی آپ نے یہ سوچا کہ 72 نفوس سے مقابلہ کرنے کے لیے جن کے پاس نہ تو زیادہ جنگ کے سامان ہیں، نہ ان کے پاس کوئی فوج ہے پیچھے آنے والی، نہ ان کے پاس اور کوئی مددگار ہے، صرف 72 نفوس، بوڑھے بچے جوان عورت بچے سب ملے ہوئے ہیں، اور ان کو ختم کرنے کے لیے 22,000 کا لشکر آ رہا ہے۔ آخر کیوں ایسا ہے؟ کچھ تو ہے نا، یہ خوف بنی امیہ کے دل میں جو بیٹھا ہوا تھا کہ حسین پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ چنانچہ کربلا کے میدان میں بھی دنیا نے دیکھا کہ جب سب شہید ہو گئے، تنہا بوڑھے حسین رہ گئے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہو کے وہ نکلے ہیں، تو روایتوں میں آیا ہے کہ جس طرف سے وہ نکلتے تھے تو اس طریقے سے آتے تھے جیسے بجلی کوپتی ہوئی چلی جا رہی ہے، اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضرت سیدنا امام علی مقام پر ہاتھ ڈالے، کوئی حملہ کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا تھا، کسی میں جرأت نہیں ہو رہی تھی، بار بار غیرت دلائی گئی، بار بار ان کو آگے بڑھایا گیا اور ڈانٹا گیا اور کیا کیا کچھ نہیں کیا گیا، تب جا کر کے کہیں سے تیروں کی بوچھار کی گئی، کہیں سے پتھروں کی بوچھار کی گئی، کہیں سے نیزے مارے گئے، کہیں سے پتھر مارے گئے، کہیں سے تلوار چلائی گئی، یہ سب کچھ ہوا دور دور، قریب آنے کی کوئی ضرورت نہیں کر رہا تھا، اس لیے کہ امام عالی مقام کی ہمت و جرأت اور ان کی بصارت سے ساری دنیا واقف تھی، ان کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہی حر جو گھیر کے یہاں لائے تھے، انہوں نے جا کے عمرو بن سعد سے بات کی اور کہا کہ بھیا ابن سعد یہ بتاؤ کہ کیا واقعی تم امام حسین سے جنگ کرو گے؟ اب تک ہر یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سیاسی معاملات ہے، آگے چلتے چلتے کوئی نہ کوئی سمجھوتا ہو جائے گا، اس لیے کہ امام علی مقام پر کوئی مسلمان تو نہیں یہ تلوار اٹھا سکتا، تو کہتے کیا واقعی تم ان سے جنگ کرو گے؟ اس کے سر پر سوار تھی سلطنت، ہاں میں ان سے جنگ کروں گا اور ایسی جنگ کروں گا کہ سر اس طریقے سے اڑیں گے جیسے پت جھڑ کے زمانے میں درخت سے پتے گرا کرتے، ایسی جنگ کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ برا ہو پھرایا، رسول کے نواسے سے جنگ کرے گا؟ خدا کی قسم یاد رکھ کہ وہ انسان انتہائی بد نصیب ہوگا کل قیامت کے میدان میں کہ جس کے دامن پر حسین کے خون کا دھبا ہوگا۔
तो ये कहा और मुड़े, और उनके साथ उनके भाई, उनके लड़के और उनके कुछ सिपाही सब साथ वापस आ गए। आए इमाम अली मकाम की बारगाह में, अर्ज की हुजूर में नहीं जानता था कि ये जालिम यहां तक अब पहुंच गए हैं कि वो आपको कत्ल करने से भी बात नहीं आएंगे। मेरे आका, ये मेरी गलती है जो मैं घेर के आपको यहाँ लाया हूँ। अब इसकी पादाश में तौबा करने की सिर्फ यही सूरत है कि आप मुझे इजाजत दीजिए, सबसे पहला जो सर वो कटे आपकी राह में वो यहूद का होना चाहिए। आप मुझे इजाजत फरमाइए और मेरी तौबा आप कबूल कर लीजिए। आप देखो, अल्लाह की बारगाह में तो तौबा करते ही थे, लेकिन आके उनसे कहते हो सरकार आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरी तौबा आप कबूल कीजिए। इसलिए कि जानते थे हुसैन की नजर अगर फिर गई तो इनके नाना की निगाह से भी उतर जाएगा, और जो इनकी नाना की निगाह से गिरेगा वो क़यामत में जहन्नम ही में चला जाएगा। इसलिए आपने फरमाया, आपने अर्ज किया हुजूर मुझे माफ कर दीजिए। आपने फरमाया देखिए ये है अहले बैत किराम का वसी दिल, कितना कुशादा दिल है। वो शख्स जो करबला के मैदान में घेर के लाया है, हमें कत्ल करने के लिए लाया है, वो एक मरतबे कहता है हुसैन हमें माफ कर दो, तो आप उसे कलेजे से लगा लेते हैं और कहते हैं हुर तुम यहाँ भी आजाद हो और कल क़यामत में जहन्नम की आग से भी आजाद हो जाओ। नाराए तकबीर, तो ये हजरत हुर ने तौबा की और उसके बाद आप मैदान में गए, आपने जंग की और ऐसी जंग की कि फिर किसी को सामने आने की जरूरत नहीं हो रही। लेकिन एक तन्हा आदमी 22,000 से कब तक लड़ेगा? हुआ ये कि लड़ते लड़ते जब थक के आप चूर हुए तो एक मरतबा पलट के आए, इमाम अली मकाम मेरी पेशानी पर ये जो किसी ने पत्थर मारा था तो खून बह रहा था, तो आपने फरमाया सरकार ये मेरा खून देख रहे हैं आप, एक मरतबा आप और फरमा दीजिए कि आप मेरी तौबा कबूल कर चुके हैं और मुझसे खुश हो गए हैं। मेरे आका ने फरमाया हमने बताया है कि तुम हुर हो, तुम यहाँ भी आजाद रहोगे और जहन्नम में भी आजादी तुम्हें दी जा रही है। रसूल के नवासे ने वादा कर लिया था जन्नत का, तो अब हुर एकदम जैसे कोई मस्त झूमता हुआ हाथी जा रहा हो, गए और लड़ते लड़ते आखिरकार आप घोड़े से जब नीचे उतरे हैं और आपका दम निकलने लगा और इमाम आले मकाम पहुंचे हैं और आपको जब लेकर के आए हैं अपने जानुए अक़दस पे उनका सर रखा है और आप फरमाते जाते हैं हुर तुम यहाँ भी आजाद हो, वहां भी आजाद हो, यहाँ भी आजाद हो, वहां भी आजाद हो। और हुर की निगाह एक मरतबा गशी के आलम में से खुली और देखा तो इमाम आली मकाम के जानू पे सर है, तो बेअख्तियार पुकार उठते हैं, जैसे किसी ने कहा है ना कि जान ही दे दी जिगर में आज पाए यार पर, जान ही दे दी जिगर में आज पाए यार पर, उम्र भर की बेकरारी को करार आ ही गया है। तो अब जानवे इमाम पर जिसे मौत आई हो उसके सुकून का क्या कहना है? तो मेरे भाई ये है करबला के वाकयात इंतहाई अंदोशनाक है। किन किन वाक़े को बताया जाए? हजरत हुर और उनके साथी कुर्बान हो चुके हैं। हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दूसरे जो साथी थे जो सहाबी जो उनके मददगार आए थे वो भी सब शहीद हो चुके हैं। सिर्फ अहले बैत अतहार जब बाकी रह गए हैं, अली अकबर हैं वो शहीद हो चुके हैं, कासिम हैं भतीजे थे वो भी शहीद हो चुके हैं। मैं आपको एक वाक़या बता के रुखसत हो रहा हूँ। हजरत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बड़ा मशहूर वाक़या है। ये हजरत इमाम हसन के साहबजादे हैं। ये नौजवान हैं, जैसे ही घोड़े पर सवार होकर पहुंचते हैं तो इनके मुकाबले में बड़ा ही गिरा डील डोल का पहलवान आता है और वो ऐसा था कि जिसे कूफे वाले कहते थे कि ये 1000 सवारों पर भारी है। उसके सामने एक नौजवान बच्चा है, नूर का पुतला नाजुक पहुंचा। जैसे ही वो आया सामने तो कहता है कि साहबजादे अरे यार तुम्हारे मुंह से तो अभी दूध की बू आ रही है,
تم اور میرا مقابلہ کرو گے، جاؤ کسی ایسے آدمی کو بھیجو جو لڑنا جانتا ہو۔ تو حضرت امام قاسم نے کہا کہ نادان، تو اپنے آپ کو ایک اچھا لڑنے والا بہادر انسان سمجھتا ہے، تجھے کبھی گھوڑے پر بیٹھنے کا بھی سلیقہ نہیں آیا۔ دیکھ تیرے گھوڑے کی زین ایک طرف کو لٹکی ہوئی نظر آ رہی ہے، جھوڑ ہے تیری، جیسے ہی مڑا ادھر تلوار چلائی ختم ہو گیا۔ کیا سمجھا؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ الحرب خدعۃ، جنگ جو ہے نا یہ چالوں کا نام ہے۔ حضرت امام حسن کے صاحبزادے نے یہ بتا دیا کہ علی کے گھر کے بچوں کو لڑنا سکھانا یا نہیں جاتا۔ مچھلی کے بچوں کو کبھی تیرنا سکھایا جاتا ہے؟ بولو نا، مچھلی کا بچہ جو ہے اسے تیرنا نہیں سکھایا جاتا۔ ایسے ہی علی کے گھر کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو لڑنا سکھایا نہیں جاتا، وہ وہیں سے سیکھے سکھائے آیا کرتے ہیں۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ تو دیکھا نہیں، یہ طرح تجربے کار لڑنے والا سامنے آیا، لیکن ایک مرتبہ ایک جھوکا دیا اور ختم کر دیا۔ وقت ختم ہو چکا ہے میرے عزیزوں، اور کربلا میں بھی جتنے آوان و انصار تھے اور جتنے اہل بیت اطہار تھے جو اس لائق تھے کہ ہاتھوں میں تلوار لے سکے، وہ سبھی قربان ہو چکے، حتیٰ کہ آپ کا ایک سب سے چھوٹا صاحبزادہ جسے علی اصغر آتا ہے، 6 مہینے کا معصوم بچہ ہے، اس کی بھی قربانی پیش کر دی۔ وہ بھی پیار سے دل ملا رہے تھے، امام نے تعلیم مانگا تھا، بھائی کم سے کم مجھ سے دشمنی تمہیں ہے، اس معصوم بچے سے تو دشمنی نہیں ہے، اسے تم چند قطرے پانی کے دے دو کہ اس کی جان بچ جائے۔ تو اس کے بدلے میں ہرملا بدنصیب نے تاج کے جو تیر چلایا تو آپ کی حلق میں جا کے تیر لگا اور حلق پار کرتے ہوئے امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ وہ معصوم بچہ، ننھا بچہ تڑپ کر کے ایک مرتبہ جھونکا آیا اور خاموش ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ امام علی مقام نے اپنے سارے گھر والوں کو قربان کر دیا۔ ایک بچہ بچا تھا معصوم علی اصغر، اسے بھی قربان کر دیا۔ اب ایک اور ہے بیمار، جسے عابد بیمار آپ کہتے ہیں، اگر وہ بھی قربان ہو جاتے تو نسل ہی ختم ہو جاتی نا۔ وہ بھی آ رہے تھے، لیکن امام علی مقام نے فرمایا کہ بیٹے کیا چاہتے ہو کہ نانا کی نسل ختم ہو جائے؟ نہیں، تمہیں نانا کی امت کا رہنما بننا ہے۔ چنانچہ ان کو تو روک دیا گیا، لیکن اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے مورچہ سنبھالا تھا۔ تو میرے عزیزوں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ اب آپ اس پر غور کریں، چند منٹ اور لوں گا۔ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اور کربلا کے میدان تک پوری تاریخ پڑھ جائیے، ہر زمانے میں اور ہر ملک میں کہیں نہ کہیں حق کے مقابلے میں ہمیشہ باطل اٹھا ہے اور حق نے قربانی پیش کی ہے۔ یہ آدم سے لے کے اور حضرت امام علی مقام تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں اور وہاں سے لے کے آج تک بھی دیکھتے آ رہے ہیں۔ لیکن آدم سے لے کے آقائے کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور وہاں سے لے کے کربلا کے میدان تک پوری تاریخ پڑھ جائیے، تو جہاں اہل حق نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں وہاں انفرادی پیش کی ہے، انفرادی طور پر پیش کی گئی۔ حضرت آدم کے مقابلے میں ابلیس آیا تھا تو حضرت آدم نے قربانی پیش کی۔ حضرت ابراہیم کے مقابلے میں نمرود آیا تھا تو خود آگ میں کود گئے، خود گئے تھے، اور تو اہل عیال کو تو نہیں لے کے گئے تھے نا۔ حضرت ابراہیم کو لیجیے، حضرت موسیٰ کو لیجیے، فرعون کے مقابلے میں جاتے ہیں تو تنہا جاتے ہیں، ایک بھائی حضرت ہارون کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ ایسا ہی حضرت یوسف کو دیکھیے، وہ مصر کے بازار میں دکھتے ہیں، تنہا دکھتے ہیں۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے قربانیاں جہاں تک دی گئی سب نے اکیلے اکیلے دی ہے، اسے کہتے ہیں انفرادی قربانی۔
وہاں انفرادی ہی قربانی کی ضرورت تھی، لیکن اب ضرورت پڑ گئی تھی اجتماعی قربانی کی، اور اجتماعی قربانی دینے کے لیے سوائے آل رسول کے اب دنیا کے پردے پر کوئی بھی انسان ایسا نہیں تھا کہ جو کمر باندھتا اور اپنی ہمت سے اجتماعی قربانی پیش کر دیتا۔ اور وہ کیوں کیا تھا؟ اس لیے کیا تھا کہ اب اس کے بعد پھر اجتماعی قربانی کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ دیکھو ایک مثال دے کے جاتا ہوں میں، پودا لگاتے ہیں نا، درخت لگاتے ہیں آپ لوگ، تو گرمیوں کے زمانے میں زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے نا، اور سردیوں کے زمانے میں کم ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض پودے مرجھانا شروع ہو جاتے ہیں، بالکل بہت زیادہ مرجھاتے چلے جاتے ہیں، ایک ایک لوٹا پانی ڈالتے جاؤ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، تو اس میں کئی گھڑے پانی ڈال دیے جاتے ہیں نا، اور وہ گھیر دیا جاتا ہے کچھ دیر تک کے لیے، اور وہ آہستہ آہستہ وہ جب پکڑ لیتا ہے اور وہ پھر پنپنے لگتا ہے اور ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہی حال تھا۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شریعت مطہرہ کا جو پودا لگایا تھا، اسلام کا جو پودا لگایا تھا، وہ آہستہ آہستہ مرجھاتے مرجھاتے دور یزیدی میں اس منزل پر آ گیا تھا کہ صرف اب ٹہنیوں اور پتیوں کے مرجھانے کا مسئلہ نہیں تھا، اب جڑ ہی سوکھ رہی تھی، اب جڑ ہی سے اس کو اکھاڑ پھینکنے کی لوگ فکر کر رہے تھے۔ اس لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ ہوا قدرت کا کہ جاؤ، اب ایک دو خون سے کام نہیں چلے گا، اب اہل خاندان جتنے بھی ہیں سارے کے سارے بیک وقت اس پر اپنے سارے خون ڈال دو، تاکہ ہمیشہ کے لیے اسلام کی ڈالی ہری اور بھری ہو جائے۔ اسلام تیری لفظ میں ڈوبے گی، تیری رگوں میں خون رواں ہے اس ٹائم کا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ اللہ اکبر۔ مالک و مولا، جتنی جو قرآن مقدس کی تلاوت کی گئی ہے، جو درود شریف پڑھا گیا ہے، جن جن لوگوں نے بھی پڑھا ہے، اور یہ جو طعام حاضر کیا گیا ہے، اور جو باہر بچے دودھ کی شبیل لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، اے مالک و مولا، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے، اور اس پر اپنے شان کریمی کے لائق ثواب عطا فرما، اور وہ ثواب ان تمام مسلمانوں کی طرف سے اور تمام پڑھنے والوں کی طرف سے اور تمام منتظمین کی طرف سے اور تمام ارکان مسجد کی جانب سے اسے بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیۃ نصیب فرما دے۔ آپ کے ستر تفیل جمیع انبیاء و مرسلین، جمیع صحابہ کرام، جمیع تابعین کرام، تبع تابعین کرام، جمیع خلفاء راشدین، اور جمیع ازواج مطہرات، جمیع روایت اطہار، جمیع اولیاء اصفیاء اقطاب اغلاس امجاد افراد کی بارگاہ میں اس کا ثواب نصیب فرما دے۔ بالخصوص سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی روح الفتوح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ آپ کے ستر و طفیل، آپ کے تمام رفقاء اور تمام شہدائے کربلا کی بارگاہ میں اس کا ثواب نصیب فرما دے۔ مالک مولا، ان پاک ہستیوں کے ستر و طفیل تمام مسلمانوں کی روح کو اس کا ثواب عطا فرما، اور الہ العالمین وہ مومنین و مومنات جن کے نام دنیا میں کوئی بھی سارے ثواب کرنے والا نہیں ہے، میرے مالک ان سب کا ثواب ان سب کی ارواح کو پہنچا دے، وہ چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، دنیا کے جس خطے میں بھی ہوں، میرے مولا ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما، اور ان سب کی مغفرت فرما، اور ان سب کے صدقے اور طفیل ہم سب کی مغفرت فرما۔ مالک و مولا، ہماری مشکلیں آسان فرما دے، الہ العالمین ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے، ہماری پریشانیوں کا حل فرما دے، الہ العالمین ہم نے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ مالک و مولا، جو بے روزگار ہیں ان میں برسر روزگار کر دے، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں رزق حلال اور رزق واسع عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں ایک بنا دے اور نیک بنا دے۔ مالک و مولا، ہمیں حسینی کردار کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اپنا اور اپنے محبوب کا مطیع و فرمانبردار ہمیں بنا دے، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، اپنی بارگاہ میں انہیں جھکنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک و مولا، غیروں کی بندشوں سے ہمارے بچوں کو محفوظ رکھا، غیروں کی الغار سے ہمارے بچوں کو محفوظ رکھا۔ میرے مولا، یہ ہماری امانتیں ہیں، ہم تیرے حوالے کر رہے ہیں،
تیری امانت تیرے ہی حوالے ہے، تو ہی محافظ حقیقی ہے، پروردگار عالم تو ان کی حفاظت فرما، ہم ضعیف و ناتواں کمزور ہیں، ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے میرے مولا، تو ہمیں طاقت عطا فرما کہ ان کی حفاظت کریں اور ان کو ایک دینی اور اسلامی اور شرعی انسان کے روپ میں ہم دیکھ سکیں۔ مالک و مولا ہمیں اللہ کا یا اللہ ہم پر اپنا فضل و کرم نازل فرما، مسلمان دنیا کے جس خطے میں بھی ہے مولا اپنی حفاظت میں لے لے، الہ العالمین دشمنوں کے شر سے انہیں محفوظ رہے، مالک و مولا یہودیوں نصرانیوں اور مشرکوں کے شر سے انہیں محفوظ رہے، انہیں بچا مالک و مولا، وہ مسلم علاقے جو غیروں کے قبضے میں ہے میرے مولا انہیں آزادی عطا فرما، اپنے محبوب کے صدقے میں مسلمانوں کو غلامی کے توقع مالک و مولا ان مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول فرما لے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کھڑے ہو جائیں صلاۃ السلام کے لیے جو پیش کروائیں گے۔ نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ میرے والی آپ داتا میں سوالی، ایک نظر سرکار عالی بھیگ دو دامن ہے خالی، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ، وقت خفتہ کو جگا دو، روتا ہوں مولا ہنسا دو، بگڑی ہے آقا بنا دو، بگڑی ہے آقا بنا دو، ڈوبتی نیا کرا دو، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ، جس گھڑی آنکھوں میں دم ہو اے کریم اتنا کرم ہو، آپ کا نقش قدم ہو، آپ کا نقش قدم ہو، یہ جبھی ہم سب کی خم ہو، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ، السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللهم تب علينا قبل الموت وهون علينا شدة الموت وارحنا عند الموت
ولا تعذبنا بعد الموت يا خالق الحياة والموت توفنا بالمسلمين والحقنا بالصالحين وصلى الله تعالى على النبي الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا